عائشہ صاحبہ پنجاب سے، میں یوٹیوب پر چینل بنانا چاہتا ہوں، ابھی نام تو خواتین والا ہے، اور چاہتا ہوں جس میں مجھے اے آئی کی مدد سے کارٹون اور جانوروں کو مکس کر کے ویڈیو بنانا ہے اور اسے اپلوڈ کرنا ہے، کیا یہ کام جائز ہے؟ چاہتی ہوں، ہونا چاہیے تھا، خیر شاید کمپوزر کی غلطی ہو، واللہ عالم۔ تو دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں، دارالعلوم کرنگی کی رائے یہی ہے، جو میں نے ان حضرات سے معلومات لی ہیں، کہ یہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں، چاہے کارٹون ہو چاہے کوئی بھی ہو، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے، پرنٹ نہ نکالا جائے اس کا۔ تو ان کی رائے کے حساب سے یہ جائز ہے، کارٹون اور جانوروں کی ویڈیوز بنانے کی اجازت ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا کسی کو بابا وغیرہ آ سکتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ان سے حفاظت کی دعا بتائیں، کیا بھوت پریت چڑیل رہتی ہیں کیا؟ بابا تو کسی کو بھی نہیں آ سکتے، تو باقی جن چڑیل آ سکتے ہیں، جن آتا ہے تو اس کی مادہ کو چڑیل کہتے ہیں، تو وہ ہوتا جنی ہے، لاکھوں میں کسی ایک آدھ پہ جن بن آ جاتا ہے، لیکن اس کا حل عاملوں کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ جو شریعت میں جو سنت رقیہ ہے وہ خود کریں، قرآن پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے۔ خود نہیں دم کرتے تو اپنے مسجد کے جو نیک امام ہیں، امام صاحب 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، جا کے ان سے دم کروا لیں، بس اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پورے خاندان میں نسلوں تک چڑھے۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے جی اگر ایام میں 3 دن بلیڈنگ ہو اور پھر 1 دن کے لیے بلیڈنگ رک جائے اور پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو بیچ میں 1 دن بلیڈنگ رکی اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ابا کو چاہیے کہ جب بیٹے کو پالیں تو یہ سوچ کے پالیں یہ میری اولاد ہے، میں اس کو کس کے لیے پال رہا ہوں؟ اللہ کے۔ بالکل اس سے امیدیں نہ لگائیں کہ مجھے کما کے دے گا، وہ غیرت مند نکلے گا تو تمہیں بغیر کہے کما کے دے گا، وہ اس کو غیرت مند بناؤ، بس اس کو دین سکھاؤ، اس کو سخاوت سکھاؤ، اور اس لیے نہیں سکھاؤ میں آج اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل مجھ پہ خرچ کرے، نہ نہ نہ۔ جس دعوت میں لالچ آ گئی نا اس دعوت کا بیڑا غرق۔ آپ اپنے بچوں کو پالو، ان سے کوئی مالی امیدیں مت، بچوں کے فیوچر کی فکر کرو۔ میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے، میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی محمد یونس کمال میاں والی سے، مفتی صاحب دکان سے خریدی گئی چیز یعنی جیسے بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں، مٹھائی وغیرہ، اس کا کاروبار کیا جائے اور اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو دکاندار کو واپس دینا چاہیے، دینا جائز ہے یا ناجائز؟ مثال کے طور پر مٹھائی خرید لی تو اس میں کچھ چیزیں خراب ہو گئیں تو دکاندار کو واپس کرنا ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس آ کے خراب ہوئی ہیں پھر جائز نہیں ہے دکاندار کو دھوکہ دے کے واپس کرنا۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور کچھ تو بڑے نالائق ہوتے ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا چکے ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ اب جب آپ کا ہاتھ لگ گیا تو دکاندار تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل ویسے ہی لا کے دے دی، لیکن کسٹمر جو اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، اگر کسی کسٹمر کو پتا چل جائے لڈو پہ پہلے کوئی بندہ ہاتھ لگا چکا ہے تو وہ کھائے گا اس لڈو کو؟ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے یہ دھوکا ہے، اگر آپ کے پاس آ کے کوئی چیز خراب ہوئی ہے تو اب آپ دکاندار کو واپس نہیں کر سکتے۔ آپ عبید الرحمان لاہور سے، میری عمر 25 سال ہے، میں گھر والوں کو بار بار شادی کرنے کو کہتا ہوں مگر میرے گھر والے نہیں کر رہے، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ اگر خود کما رہے ہیں تو کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے، خود نہیں کما رہے تو پھر بھائی پھر تو گھر والوں کی مرضی سے ہوگی۔ اپنی خرچے پہ شادی ہوتی ہے، گھر والوں کے خرچے پہ اگر ہوتی ہے تو پھر ساری چیزیں گھر والوں ہی کی ماننی پڑتی ہیں۔ آپ کمائیں، کر لیں، بتا دیں، جو میرا کلپ چل رہے ہیں۔ عبید الرحمان لاہور سے، ہمارے ہاں مرنے والے کے گھر میں کھانا کھانے کا بہت رواج ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ مرنے والے کے گھر میں جو کھانا کھانا ہے کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب جو مر گیا تو قیامت تک اس کے گھر میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا جائے گا؟ یا تیجے کا کھانا بول رہے ہیں، 40ویں کا کھانا بول رہے ہیں، تو تیجے 40ویں کا کھانا تو ناجائز ہے۔ البتہ جس دن گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ جو قریب دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ میت کو دفنا کے آتے ہیں، تو اگر ان کے لیے کسی نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بھئی دور سے آئے ہوئے ہیں، ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو اڑوس پڑوس میں کسی نے اگر انتظام کر دیا ان کے کھانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ کھائیں جو دفنانے گئے تھے یا دور سے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو محلے پڑوس والے لوگ ہیں وہ۔ مسفرہ مہرین انڈیا سے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں، میری ماں عالمہ ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتی، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پرانے بزرگ یہی کرتے تھے اور یہ نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ماں باپ اگر غلط کریں تو ان کو نہیں بتا سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں 3 مہینے مکمل ہونے تک اپنے میکے نہیں جا سکتی، میکے جانے سے کچھ اندیشہ لگا رہتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ سب جاہلانہ رسومات ہیں بھائی، پرانے باپ دادا اگر کوئی غلط کرتے رہے ہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے، نئے باپ دادا کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر ایسی صورت میں تو یہ سب جاہلانہ رسومات ہیں، اس سے گناہ ہوگا۔ نہ کالا دھاگا باندھیں اور نہ ماں کو اپنے میکے جانے سے روکیں، جاہلانہ رسومات ہیں، اللہ پہ توکل کے خلاف ہیں یہ باتیں۔
ڈاکٹر سمرین صاحبہ لاہور سے، کیا رشتہ کروانے کے یا رشتہ دکھانے کے پیسے لینا حرام ہے یا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جائز ہے بھائی، کسی بھی طریقے سے رشتے کروا دیں، اس زمانے میں بہت بڑا ثواب ہے، بھلے پیسے لے کے کروا دیں لیکن کروا دینے چاہیے لوگوں کے رشتے، دکھائیں بھی رشتے، کروائیں بھی۔ پہلے ظاہر ہے دکھانے پڑیں گے پھر ہی ہوں گے نا رشتے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔